بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ سب سے پہلے جو اب تازہ ترین خبریں آپ کے سامنے، عدت نکاح کیس میں فیصلہ جو بظاہر تو عمران خان کے خلاف آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں اصل میں خاور مانیکا کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا۔ جج صاحب نے کام کیا کیا میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ عمران خان اور بوشا بی بی کی رہائی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، لیکن کیسے ہوگا؟ بیکاری وزیر اعظم امریکہ کے خلاف قرارداد کی تیاری کر رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ مخصوص نشستوں کے معاملے قاضی صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں۔ آج کے کیس کی بڑی اہم سماعت اور تحریک انصاف کا جو نیا فارورڈ بلاک بنانے کا اعلان، 21 لوگ ہیں، اس کی تفصیل میں آپ رکھتا ہوں۔ الزام ہے، جھوٹ ہے۔ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ خطرے میں، عدالت میں طلبی ان کی بھی۔ سلمان شہباز کو اچانک برطانیہ اور بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ۔ چودھری پرویز اور چودھری شجاعت کی ملاقات کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ بولیویا میں مارشل لاء لگانے پر آرمی چیف کو گرفتار کیا گیا اور وہاں بڑا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور عالیہ حمزہ پنجاب میں ایک اور ظلم کی داستان۔ اور سائل ندیم صاحب کا جو میں نے انٹرویو کیا، اس پر میں ایک چھوٹی سی وضاحت اینڈ میں دوں گا۔ ویڈیو اگر لمبی ہو تو تھوڑا سا اپنا وقت ضرور دیجیے گا۔ آج سب سے پہلے جو ایک پر امید بات آپ کو بتاؤں، جو میں آپ کو سمجھانا، یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارا دین سکھاتا ہے، طریقہ ارشاد ہے کہ جب کوئی امید نہ ہو تو تب زیادہ یقین سے مانگا کرو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے اور پاکستان پر اللہ کا کرم و رحم جو ہمیشہ چاہیے، اس وقت اشد ضرورت ہے۔ جو اپڈیٹس پہ پہلے بات کروں اس کی، عمران خان کے خلاف آپ کو پتہ ہے چوتھا اور آخری مقدمے میں اپیل تھی اور 328 دن ہو گئے خان کو جیل میں۔ 18 مختلف مقدمات میں خان کو ضمانت مل چکی ہے، رہائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی، رہائی ہوئی تو سائفر میں ڈالا، سائفر میں رہائی ہوئی، جس کا نام کی میڈیا کو پتہ ہی نہیں تھا کسی طرح۔ اور توشہ خانہ کیس کے دوران ہی ان لوگوں نے عدت کا ٹرائل بھی شروع کیا، جس کا آج فیصلہ بھی سنایا گیا۔ اگر یہ فیصلہ خان کے حق میں آتا بھی تو انہوں نے اگلا کیس آج اسی لیے نہیں بنایا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ جج نے کیا فیصلہ دینا، کیا معاملہ ہوگا، کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں بھی آپ کو پتہ ہے خان کی گرفتاری ہوئی، معاملہ وہاں سے بھی حل ہوا۔ سائفر، توشہ خانہ، نیب، عدت کیس، یہ 5 دنوں میں 3 سزائیں سنائیں، اپیلیں ہوئیں، ضمانتیں منظور ہوئیں، لیکن خان کی رہائی نہیں ہو سکی۔ لوگ سوچتے ہیں ہوگا کیا، ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی چل رہا ہے، یہ بھی آخری کیس تھا جس میں انہوں نے خان کو بظاہر قید رکھا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے تو کل کہا تھا اگر یہ کیس بھی اڑ گئے تو ہم کوئی اور بنا لیں گے۔ راجہ ریاض نے کہا کچھ نہ ملا تو آرٹیکل 6 شروع کر دیں گے۔ تو یہ تمام کیسز انتقامی اور سیاسی ہیں، معاملات خان کے عوام اور باہر سے ہی حال ہو کے سب جانتے ہیں۔ ماضی میں اب یہ ہے کہ جس طرح حکومتیں بدلتی رہی اور کیس چلتے رہے، اسی طرح یہ قانون کا کھلواڑ جب تک رکے گا نہیں، اس ملک میں فیصلے نہیں ہوں گے، انصاف نہیں ملے گا، اور ان کے ساتھ بھی یہی ریورسل ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ عدت کا جو معاملہ فیصلہ تھا، خان کی آپ کو سزا، آپ کو پتہ ہے معطلی کی درخواستیں تھی، وہ معطل محفوظ فیصلہ جج نے، افضل مجوکا صاحب ایڈیشنل سیشن جج نے سنایا۔ گھٹیا پن بھی لوگ کہہ رہے ہیں، گندگی بھی کہہ رہے ہیں، ذلت بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ 2 درخواستیں مسترد کر کے اب سزا جو ہے وہ مرکزی اپیل کے خلاف۔ دیکھیں یہاں پر بڑی اہم بات آپ سمجھ لیں، اگر آج جج رہائی کا فیصلہ دیتا تو مرکزی سزا کا عدم کرنے سے پہلے خاور مانیکا نے جج پر عدم اعتماد کرنا تھا، سارا کیس پھر بڑھ جانا تھا۔ افضل مجوکا صاحب نے میرے خیال میں اس کیس کو بچانے کی کوشش کیا تھا کہ مرکزی سزا کا عدم کرنے کی بجائے پورا کیس ختم ہو اور خان ضمانت کی بجائے باعزت بری ہو۔ اس کی میں اگر آپ کو دلیل دوں تو دیکھیں آج کے فیصلے میں سزا معطلی کی درخواست مسترد کی، اس کی وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ کی مرکزی اپیلوں پر 1 مہینے میں فیصلہ کرنے کی ڈائریکشن موجود ہے۔ اب 1 مہینے کے اندر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور سیشن جج نے مرکزی اپیلوں پر 12 جولائی تک فیصلہ کرنا ہے، یاد رکھیں 2 ہفتوں میں۔ اب مرکزی اپیل اگر مقرر ہو تو سزا معطل نہیں کی جا سکتی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ٹرائل کو یہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ خان باعزت بری ہو اور 12 جولائی سے پہلے تو ٹھنڈ پروگرام رکھیں، حوصلہ رکھیں، 12 جولائی میں صرف 2 ہفتے ہیں، اس وقت تک بڑا کچھ ہو جائے گا، یاد رکھیے گا۔ باقی انشاءاللہ وکلاء کے ساتھ آج بات چیت میں پروگرام بھی آپ دیکھ لیجیے گا، لیکن آپ لوگ حوصلہ مند رہیں، یہ معاملات چلتے رہیں گے، تھوڑا یہ اپنا وقت لیں گے۔ 2 سال کی تباہی و بربادی ہے، اسے اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنی جلدی خان کو رہا کریں گے تو سارا ختم ہو جائے گا، اتنی جلدی یہ نہیں چھوڑتے، آپ کو پتہ ہے 2 مرلہ زمین کو ہی نہیں قبضہ کر کے چھوڑتا، تو حوصلہ رکھیں۔ ابھی وکیل قائد اعظم محمد علی جناح بھی ہوتے تو ججز یہی ہیں، اور ججز نے خان کو ضمانت کی بجائے باعزت بری کروانے کا ایک راستہ رکھا ہے، جیسا توشہ خانہ میں باقی کیسز میں ہوا، اور ججز کے اوپر پریشر بھی ہے، یاد رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آپ کو یاد ہوگا پنڈی سرگودا کے ججز نے لوگوں کو بتا دیا کھل کے کیا کیا ہوتا رہا، گھر والوں کو اٹھاتے رہے، بجلی کے کرنٹ لگاتے رہے، کرپٹی پر بندوق رکھ کے فیصلے کرواتے رہے، 7 گھنٹے ابھی بھی یرغمال رکھ کے انہوں نے جو فیصلے کروائے، بیڈ روم میں کیمرے لگائے۔ اب تو دیکھیں صابر شاکر نے جو کل بات کی کہ صحافیوں کی بھی ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں۔ باجوہ صاحب نے کہا کپڑے تو آپ اپنے لیے پہنتے ہیں، یعنی ہمارے لیے تو آپ ننگے ہیں، ہمارے پاس تو ویڈیوز ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھے کہ ساری وارداتیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ افضل مجوکا نے 22 سیکنڈ میں فیصلہ سنایا، اس نے کہا جی میں نے فیصلہ لکھ دیا ہے، آپ کو مل جائے گا۔ دونوں درخواستیں مسترد کر دی اور پھر اٹھ کے چلے گئے فوراً۔ اب سزا معطلی کی درخواست خارج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سزا برقرار رہے گی، اس کا تفصیلی فیصلہ لیکن ابھی آئے گا۔ اب اس کی تفصیل آپ کو میں انشاءاللہ عدت کے کیس میں تھوڑی سی بتاؤں۔ آج لوگ بہت زیادہ تھے، گرمی بھی بہت تھی، اندر بھی تھی، اور آپ کو پتہ ہے باہر بھی عدالت کی تھی، تحریک انصاف کے لوگ پہنچ چکے تھے۔
اور مشاورت تحریک انصاف نے کی ہے کہ حق میں فیصلہ ہے کیا کرنا ہے تو مخالفت میں آئے کیا کرنا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات ہوگی، ان کو خود آن لائن لے کے آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ ان کا لائے عمل کیا ہوگا۔ لیکن جو مرکزی اپیل ہے اس کا فیصلہ بھی باقی آنا ہے، ذرا ٹھنڈ رکھیں۔ اس لیے مخصوص نشستوں کا بڑا اہم معاملہ، قاضی صاحب نمبر گیمز ہار رہے ہیں، ججز نے سب سے اہم نقطہ اس کیس کو پھنسا دیا اور قاضی صاحب اب پھنس گئے، سمجھ نکلیں کیسے۔ ایک طرف ان کے مخالفین ججز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں بلے کے بارے میں بات نہیں کرنی، نظر ثانی کی پٹیشن لگی ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ پٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ قاضی صاحب کو اپنے فیصلے کا پتہ ہے کہ تاریخ میں پاکستان کی انہوں نے ایک بہت بڑا بلنڈر مار دیا ہے، اب اس داغ کو دھونے کی جتنی مرضی کوشش کریں یہ تو ان کے پیچھا کرتا رہے گا۔ آج عدالت میں حامد رضا نے جو کاغذات نامزدگی کا تمام ریکارڈ جمع کرایا، الیکشن کمیشن اس میں کیوں پھنس گیا کہ اس وقت دیکھیں الیکشن کمیشن ابھی تک کوئی ریکارڈ جمع نہیں کروا سکا، ان کی کوشش صرف اور صرف اس کیس سے بھاگنے کی ہے۔ قاضی صاحب انہیں راستہ دے رہے ہیں بالکل، اور وہ پوچھ رہے ہیں بار بار الیکشن کمیشن سے کہ جب تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کروائی، وکیل کہتا ہے جی کروائی، تو پھر آپ نے مخصوص نشستیں کیوں نہیں دی؟ اب الیکشن کمیشن کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کا منشور آپ دیکھیں جی، سیاسی سنی اتحاد کا منشور دیکھیں، جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ مجھے پھر سب جماعتوں کا منشور لا کے دو کہ سب کے منشور میں لکھا گیا ہے۔ تو یہاں جو مخصوص نشستوں میں معاملہ پھنسا ہوا ہے اس وقت، ایک تو قاضی صاحب جو دیکھیں بلا انتخابی نشان چھینا، جس کی الیکشن کمیشن نے بعد میں تشریح غلط کی، یہ خود قاضی صاحب نے آج تسلیم کیا ہے کہ تحریک انصاف کو آپ نے کالعدم قرار دیا، امیدوار آزاد کیے، آج یہ سب مسترد ہو گیا معاملہ۔ اب تحریک انصاف کے حق میں اس کیس جانا چاہیے، انتخابی نشان نہ ملنے پر کسی بھی امیدوار کا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں توڑا جا سکتا۔ قاضی صاحب آج سماعت میں مان گئے۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے یہاں تک پوچھا کہ پارٹی سرٹیفکیٹ اور ڈکلیریشن جمع کرانے والے، اب یہ سارا معاملہ بڑا غور سے سنیں، دیکھیں 6 امیدوار تھے، بیرسٹر گور، عمر ایوب اور اس کے ساتھ سلمان اکرم راجہ، حماد اظہر، اور ان لوگوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن نہیں کی، 6 لوگوں نے پارٹی ڈکلیریشن بھی دی، سرٹیفکیٹ بھی جمع کرایا کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، پھر بھی انہیں آزاد ڈکلیئر کر دیا۔ وکیل نے کہا کہ انہوں نے جی زبانی ہمیں کہا تھا آزاد تصور کریں۔ منصور علی شاہ نے کہا ریکارڈ لے آیا، اب ریکارڈ ہے ہی کوئی نہیں۔ میٹنگ میں کہتے ہیں فیصلہ کب ہوا آزاد ڈکلیئر کرنا، وہ بھی لائیں، وہ بھی نہیں۔ بلے کے نشان کے بغیر کہ فیصلہ لینا، وہ لائے، وہ بھی نہیں۔ اب الیکشن کمیشن یہاں پھنس گیا بری طرح، انہوں نے اپنے لا افسر کو بلایا، وہ بھی لاجواب، اٹارنی جنرل کو بلایا، وہ بھی لاجواب۔ پھر عطر من اللہ نے بتا دیا کہ آپ نے آرٹیکل 17 کی، اب آپ کے اوپر خلاف ورزی کا کیس بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا وکیل تو میں دیکھ رہا تھا بیچارہ اتنا پریشان تھا کہ وہ جسٹس منیبو سے پوچھ رہا تھا کہ 2023 میں صدر کون تھا، تو وہ کہتا ہے عارف نقوی۔ محسن نقوی کا نام ان کے دماغوں میں ایسا چھایا کہ عارف علوی کی جگہ محسن نقوی یاد آ رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کا وکیل آج اقرار بھی کر رہا تھا کہ مخصوص نشست کیس میں آپ کو ججز کو مطمئن کرنے میں ناکام ہوں، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح آزاد امیدواروں کو سنی اتحاد سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے یہ ثابت کر دیں تاکہ مخصوص نشست جو ہے وہ جو جنرل سیٹ لکھے سو اس کے ملے، لیکن آج ان کی بری طرح ناکامی ہوئی۔ 90% دلائل آج کے تھے وہ بلے کے نشان چھینے۔ قاضی فائز بار بار کہہ رہے تھے اس پہ بات نہ کریں، اس پہ بات نہ کریں، لیکن یہ بار بار بات آ رہی تھی، یہ واردات نہ ہوتی تو یہ آئینی بحران نہ ہوتا۔ وکیل بار بار سنی اتحاد کا منشور دکھا رہا تھا، ججز کو ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ تو اب دیکھیں تحریک انصاف نے بھی آج بڑا اہم معاملہ اس پارٹی میں جو فریق بننے کے لیے 5 صفحات کی جو درخواست جمع کروائی، اس میں انہوں نے صاف لکھا کہ ایک تو سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں ان کی نمائندگی کے حساب سے دیں، دوسرا 3 دن کے اندر اندر آزاد اراکین کسی جماعت میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ پھر 2018 میں آرٹیکل 51 کا ریفرنس انہوں نے دیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ کو مخصوص نشستیں ملی ہیں۔ پھر تحریک انصاف نے 3 مرتبہ انٹرا پارٹی کا الیکشن کیا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا بتایا، تحریک انصاف کا بلے کا نشان جو قاضی صاحب نے چھینا وہ بتایا کہ کس طرح سپریم کورٹ نے رات 10 بجے فیصلہ سنا کے ان سے بلے کا نشان چھینا، اور تحریک انصاف کو نظریاتی کے حلف نامے جمع کروانے کا الیکشن کمیشن سے کہا گیا، اور پھر کس طرح نظریاتی کے چیئرمین کو راتوں رات پی ٹی وی پر بٹھا کر ان ٹکٹوں سے زبردستی لاتعلقی قرار دی گئی، انہیں پتہ نہیں اغوا کیا گیا کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ پھر جب تحریک انصاف کے امیدواروں نے پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے کاغذات پہ لکھا، الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کیا۔ ریٹرننگ افسران جان بوجھ کر ٹکٹ جمع کروانے کا وقت بڑھاتے رہے کہ اتنی دیر میں سپریم کورٹ بلا چھین لے، انہوں نے رات 10 بجے بلا چھینا، تو ریٹرننگ افسران نے ٹکٹ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ کیا کریں، مجبور ہو کے آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں یا نہ لڑیں، اور یہ تمام مشکلات کے باوجود وہ جیتے بھی، فارم 45 بدل کے انہوں نے 47 کیا، مجبوری میں سنی اتحاد میں گئے، اپنے آزاد امیدواروں کو وہاں شامل کیا کہ مخصوص نشستیں ملیں، لیکن مجبوری کا نام شکریہ، ہر اقدام ان کے خلاف آج عدالتیں کر رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ امریکہ کی جو قرارداد ہے وہ انہی بنیادوں پر آ رہی ہے، اور یہ سارے معاملات انشاءاللہ بدلیں گے کیونکہ اتنا سادہ سیدھا کیس ہے۔
اچھا، اس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے بھی سرگودہ غلام عباس کو جو خفیہ اداروں کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے اس میں وزیر اعظم پاکستان کو ISI کو باقاعدہ ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ آئندہ کچھ ہوا تو شہباز شریف کو بلائیں گے، وہ ذمہ دار ہیں کیونکہ اس کے انڈر نے ادارے IG پنجاب کو ہدایات دی، اور ساتھ جو اہم معاملہ ججز کو کہا کہ اپنے موبائل فون میں آپ ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، ریکارڈ کریں تمام معاملات اور یہ فل فور ہمارے نوٹس میں لے کر آئیں تاکہ ہم ان پر فوراً ایکشن لیں۔ اب دیکھیں شہباز گل کے بھائیوں کا بھی یہی معاملہ تھا، اس میں بھی جسٹس امجد رفیق نے یہی فیصلہ دیا، پولیس نے رپورٹ جمع کرائی، انہوں نے مسترد کر دیا اور ساتھ برہمی کی کہ یہ رپورٹ تفصیل میں لے کے آؤ، ویڈیو فوٹیجز موجود ہے جس میں سرکاری اہلکار لے کے جا رہے ہیں، اگر نہ حاضر ہوئے تو مریم نواز چیف منسٹر کو عدالت میں بلایا جائے گا اور اس کے اوپر توہین عدالت بھی لگائی جائے گی۔ وہ فارم 47 کی ویسے انچارج ہیں، وہ فارغ ہو جائیں گی اس طرح، تو اس لیے بہت کچھ کھلنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنگ اخبار کی خبر، جنگ اور جیو آپ جانتے ہیں کس ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ PTI میں 27 لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک بنا ہے، نام صرف لے آئے 3، باقی نام کدھر گئے؟ وہ بھی شیر افضل، شہریار افریدی اور شندانہ کا۔ اب شہریار افریدی نے استعفے کی بات کی وہ اپنے ظلم و ستم پر، شیر افضل مروت نے کہا کہ میں اس کی حمایت کروں گا اور شندانہ استعفیٰ دے۔ ایک خبر انہوں نے بنا دی آگے سے کہ 27 لوگوں کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے۔ تفصیل سے اب میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اگلے انٹرویو میں تینوں انشاءاللہ میرے ساتھ امید ہے وہ موجود ہوں گے اور کھل کے پھر بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر جو انہوں نے چلائی ہے کہ پرویز الہی اور شجاعت کے درمیان، چودھری شجاعت کے درمیان ڈیل ہو گئی ہے۔ پرویز الہی جو PTI چھوڑنے، بکواس سارا جھوٹ نکلا، اب چودھری شجاعت ملے تو انہوں نے کہا جی خاندان میں صلح ہو گئی ہے اور پرویز الہی کو لے جائیں گے۔ کیسرا الہی صاحبہ نے آ کے ایک لائن میں معاملہ اڑا دیا، غور سے اگر آپ سنیں کہ انہوں نے کہا کہ عقل اور شعور رکھنے والا کوئی شخص اب کاف لیگ کا ممبر نہیں بن سکتا، مونس الہی، پرویز الہی دونوں PTI میں رہیں گے ہمیشہ۔ اب چودھری شجاعت کو یہ پیغام تھا کہ PTI کا مینڈیٹ واپس کرنے کے لیے جب تک آپ یہ نہیں کرتے بات چیت نہیں ہو سکتی، رشتہ داریاں، خاندان، برادری اپنی جگہ، لیکن معاملات بہت آگے چلے گئے۔ اب یہ سیاست اس خاندان میں رہے تو رہے، باقی ان کا معاملہ۔ اب اگلا معاملہ جو انٹرنیشنل بولیویا سے، وہاں بھی وہی ہو رہا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے، ذرا دیکھیے بولیویا میں وہاں آرمی چیف نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، عوام وہاں باہر نکل آئی، وہاں سینئر جنرل بولیویا کے جو وہ سازش کر رہے تھے آرمی چیف، اور صدر کے محل پر انہوں نے فوجی بختربند گاڑیاں چڑھا دی، لیکن صدر ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور نئے آرمی چیف کو اس نے اناؤنس کر دیا بلکہ، اور پھر نے حکم دیا کہ ہتھیار ڈالو۔ نئے احکام ملتے ہی فوج کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے اس بغاوت کو روکا، 3 گھنٹے کے اندر سارا محل خالی بھی کرا دیا، آرمی چیف کو گرفتار بھی کر لیا، اور بولیویا کے جو صدر ہے اس کا نام لوئس البرٹو، ہاں جی، اس نے فوج کو حکم دیا کہ تمہارا کمانڈر چیف میں ہوں، سارے سپاہی یہاں سے نکلیں، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد بولیویا کے لوگ جھنڈے اٹھا کے صدارتی محل کے باہر آ گئے۔ جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی رجیم چینج آپریشن ناکام ہوا، اور صدر بڑی مضبوط اور بڑی اہم تقریر اس نے کی کہ یہ غیر جمہوری حربہ کسی طرح نہیں چلنے دیں گے، اور پھر اس نے نیوی، ایئر فورس اور فوج کے تینوں سربراہان کو بھی فوراً بدل دیا۔ اور یہ آرمی چیف، اور اس نے کہا آپ نے اپنی وردی کے اوپر بہت بڑا ایک بدنما داغ بھی لگایا، یہ مناظر جو دنیا دیکھ رہی ہے ہماری سڑکوں پر، یہ ہمارے لیے بےزتی ہے۔ اب وہاں دیکھیں 1,20,00,000 لوگ ہیں، اور پچھلے کچھ 7-8 مہینوں سے وہاں سخت ٹینشن چل رہی تھی۔ صدر نے آج اس غیر جمہوری حرکت کو ناکام کیا۔ ان کی GDP 4.1% ہے، مہنگائی 3.1%۔ ابھی جو مہنگائی میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، ذرا دیکھ لیں، $4.5 ارب انہوں نے قرضہ لیا، IMF کے پروگرام میں آئے۔ حالات ان کے اور سیاسی معاشی، یہ صدر بڑا بہتری کی طرف، جی بالکل عمران خان والا، بالکل عمران خان اور باجوہ والی سٹوری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باقی وہی معاملہ ہو، یہاں ان کے پاس بھی تیل، گیس کے ذخائر، ٹرانسپورٹ، انرجی، جس طرح ایک ملک بڑھتا ہے، یہ بھی سینٹرل ساؤتھ امریکن ملک ہے، بلکہ مغربی سینٹرل آپ کہہ لیں، دنیا کی 95 نمبر پر اکانومی ہے، اور یہ معاملہ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن فوج نے آپ کو پتہ ہے لے لیا پنگا، مداخلت کی، سازش کی، لیکن آج صدر نے وہ سارا آپریشن نہیں ہونے دیا، عوام ساتھ ہوگی۔ یہ اگر خان کے ساتھ اس وقت اسی طرح معاملہ ہوتا تو ٹھیک ڈیفرنٹ سٹوری ہوتی۔ بہرحال عمران اب جو قرارداد پیش کی گئی امریکہ کی طرف سے شہباز شریف کی حکومت کے خلاف الیکشن انتخابات کے معاملے پر، اس پر ایک تو شہباز شریف نے ایبسولوٹلی ناٹ بننے کی خان کی کوشش کی، لیکن بھول گئے کہ 6 مہینے پہلے وینٹیلیٹر کے بغیر امریکہ کا گزارا نہیں، امداد کا گزارا نہیں، اور IMF کی منت ترلا۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ ابھی IMF کی جو امداد پھنسی ہوئی ہے یہ دیوالیہ ہو جائیں گی۔ اب تو بائیڈن حکومت نے بھی ری ایکشن دے دی ہے کہ وہ اس قرارداد کے ساتھ کھڑے ہیں، اور الیکشن میں جو ہی آپ کو پتہ ہے معاملات ریورس ہوں گے، یہ سارے معاملے ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور یہ بچ نہیں سکتے، یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے، اسی لیے شہباز شریف نے بیٹا بھی بھیج دیا فوراً۔ بہرحال یہ کر کہہ سکتے ہیں عالیہ حمزہ پہ ظلم، بھوکی پیاسی وہ ہماری بہن بیچاری بے ہوش ہوئی، آج دیکھیں گرم وین میں اس گرمی میں رکھا ہوا ہے۔ بہرحال اس پہ بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن ابھی آخر میں وضاحت، سائل ادیم صاحب کا جو انٹرویو میں نے کیا، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک، ایکس ٹویٹر پہ کلپس لگے ہیں، ری ایکشن ویڈیوز بن رہی ہیں، وائرل ہوا ہے، ان کے جو فالوورز ہیں ساحل صاحب کے، میں فالوورز کی بات کر رہا ہوں، ان کا اگر دل دکھا تو میں معذرت خواہ ہوں،
دیکھیں دین کہتا ہے، اللہ کہتا ہے الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب ہے. جس شخص میں ادب نہیں ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. جن لوگوں نے میری حمایت کی ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مجھے حقیقت میں ایسے پروگراموں کا کوئی شوق نہیں، نہ میں ایسی چیپ پاپولیرٹی کا شوق، لیکن مجھے مثبت سوچ، میں جوڑنے والا ہوں، توڑنے والے لوگوں میں سے نہیں. آزادی اظہار رائے کی پابندی ہے، آپ جو مرضی کہیں میرے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی آپ کو اجازت ہے، دیکھنے سننے والے آکسیجن ہے، آپ جو چاہے آپ کہیں. لیکن مقصد یہ بالکل ہرگز نہیں تھا. اور سائل ادیم صاحب جو تھے، میں تو ان کو بڑا میں نے چانس بھی دیا آپ کے سامنے، اور میرے کو 4-5 ہزار پروگرام پڑے ہوئے ہیں پچھلے 11 سال میں. آپ دیکھ لیں میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پروگرام. تو یہ خلاف توقع جو انہوں نے حرکت کی، اگر یہ حرکت آگے بھی کوئی کرے گا تو اس کا ہو سکتا ہے ری ایکشن ایسا ہی آئے. لیکن انہیں سوچنا چاہیے، ان کے فالوورز کو سوچنا چاہیے، مقصد پہ رہیں، اس ایجنڈے پہ رہیں، ذاتیات پہ نہ آئیں کبھی کسی کی. جب آپ ذاتیات پہ آتے ہیں تو پھر ہر شخص کو اپنا ڈیفینڈ کرنے کا بھرپور حق ہے. ہم تو ظالموں کے خلاف لڑنے والے ہیں، ہمارا کام، اور اگر ہم اپنے حق کے لیے نہ کھڑے تو فائدہ کیا پھر اس کام کا. اور باقی اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے آج جو میرا انٹرویو بڑا اہم ہوگا وہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.